آج ہم بات کریں گے قرآن کریم کی سورت تغابن کے بارے میں۔ جی سورت تغابن اس کا جو ہے نزول کے اعتبار سے 108 نمبر ہے اور تدوین کے اعتبار سے 64 ہے، 64 نمبر ہے۔ اس سے پہلے سورت منافقون ہے۔ سورت منافقون میں ذلیل اعظم کا ذکر تھا جی کہ وہ شخص جو سب سے بڑا ذلیل، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ذلیل کہا تھا اور جو ہے ان کے بارے میں گھٹیا الفاظ استعمال کیے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جو ہے وہ سب سے گھٹیا اور ذلیل قرار دیا۔ تو اس میں ذلیل اعظم کا ذکر تھا، اور اس کے بعد یہ جو سورت تغابن، اس میں یوم اعظم کا ذکر ہے۔ کیا مطلب کہ ذلیل اعظم نے جو ذلت کا راستہ اختیار کیا، اس کی حقیقی سزا اس یوم اعظم میں ملے گی، اور یوم اعظم سے مراد قیامت کا دن ہے، اچھا اور وہ ہے یوم التغابن، جس کی نسبت سے سورت کا نام رکھا گیا یوم التغابن۔ تغابن کہتے ہیں نقصان اور خسارے کو، تو یوم التغابن کا مطلب یہ ہے کہ خسارے اور نقصان والا دن۔ خسارے نقصان کا دن کفار کے لیے اس معنی میں ہے کہ وہ کفر ہے، وہاں ایمان نہیں ہے، وہاں خسارہ ہی خسارہ ہے، جہنم کی ہمیشہ کی آگ ہے۔ منافقین جو ہے وہ بھی ظاہر ہے اندر سے قلب کے اعتبار سے کافر ہیں، وہ بھی نیچے طبقوں کے اندر جہنم میں خسارہ ہی خسارہ۔ تو اہل ایمان کے لیے خسارہ کیسے؟ اہل ایمان کے لیے یوں خسارہ ہوگا کہ اہل ایمان وہاں جا کر حسرت اور افسوس کریں گے، کاش ہم نے جتنی عبادت کی تھی اللہ کی اس سے زیادہ کرتے۔ اچھا وہاں ان کو یہ حسرت ہوگی، اور وہ اس پر کہ دنیا میں ہم نے وقت ضائع کیا، ہم نے زیادہ عبادت نہیں کی، زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و یاد میں مشغول نہیں رہے، اوقات ضائع کیے، وہ خسارہ اور نقصان ان کو یاد آئے گا۔ اس نسبت سے کہا کہ ان کے لیے بھی یہ یوم التغابن ہے، یعنی خسارے کا دن ہے، کہ ان کو حسرت و افسوس ہوگا، کاش ہم اور زیادہ اللہ کی عبادت کرتے۔ تو یہ چیز، اس سے یہ یوم تغابن، تو اس سے یہ یوم اعظم ہے، جو سب سے بڑا دن ہے، سب سے بڑی ذات کی سب سے بڑی عدالت لگے گی کہ وہاں پر منافقین کے نفاق کا اور اہل ایمان کی ایمان کا جو ہے وہاں فیصلہ ہوگا، اور کفر اور کافر کے فیصلے کیے جائیں گے۔ یہ وہ جہاں تک ربط کا تعلق ہے، پہلی جو صورت منافقون جو ہے اس کے اندر منافقین کا ذکر ہے۔ منافقین نے نفاق اس لیے اختیار کیا دنیا کے مال و زر کے لیے کہ ظاہری نظر میں ایمان ظاہر کر رہے ہیں، اندر سے کفر ہے۔ ایمان اس لیے ظاہر کر رہے ہیں تاکہ دنیا کا مال سمیٹیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں میں رہ کے مال غنیمت حاصل کریں۔ تو دنیا کے مال و زر کے لیے انہوں نے اندر کفر پالا ہوا ہے، ظاہر ایمان کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے سورۃ تغابن میں بھی اس بات کا اشارہ کیا، اہل ایمان کو کہا ہے کہ ایمان والو کہ تم بھی دنیا کے مال و زر کی محبت کی وجہ سے جو ہے وہ آخرت سے غافل نہیں ہو جانا۔ جیسے منافقین اعتقادی اعتبار سے غافل ہوئے اور عقیدتاً کفر پر چلے گئے، تم کہ جو ہے عملی طور پر ایسا نہیں کرنا کہ کیونکہ تمہاری بیوی، تمہارے بچے یہ بھی تمہارے دشمن ہیں۔ کس معنی میں دشمن ہے؟ کہ کہیں بسا اوقات یہاں بیوی بچوں کی خوشنودی کے لیے کفر کا راستہ اور گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے، ان کو راضی کرنے کے حلال حرام سے لا کے ان کو دیتا ہے، حلال حرام سے کھلاتا تاکہ بیوی بچوں خوش رہیں۔ تو فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا کہ دنیا کے مال و زر بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے تم جو ان کو جو دو، اور آخرت میں یوم تغابن جو سب سے بڑا خسارے کے دن ہے، خسارے والوں میں تمہارا نام لکھا جائے۔ اس لیے اس سے ڈرو۔ اور انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہا کہ تمہاری اولاد تمہارے مال فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے۔ اس سے بہت سنبھل کے چلنا کہ جو شریعت و سنت کے قاعدے مقرر ہیں اس کے مطابق تم مال کو خرچ کرو۔ تو اب سو منافقون کے اندر دو گروہ ذکر تھے، گویا کہ کفار اور مشرکین، کفار اور مومنین، یا منافقین اور مومنین، کیونکہ وہ کفار ہی ہیں در پردہ منافق۔ اور اس کے اندر یہ دو ایسے گروہ کا ذکر ہے، ایک وہ جو شکر گزار ہیں اور دوسرے جو ناشکرے ہیں۔ تو شکر گزار ناشکروں کا ذکر اس صورت کے اندر تغابن میں کیا، اور پھر آگے تفصیل بتا دی کہ بھئی کس طریقے سے آخرت کے اندر یہ سارے فیصلے ہونے ہیں۔ یہ صورت تغابن، اور اس کے اندر بڑی برکات ہیں، بڑی اس کے فوائد و فضائل صورت تغابن کے۔ یہ جو ہے بیسیکلی یہ مدنی صورت ہے۔ مدنی صورت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو یہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ تو جو صورتیں آیات ہجرت مدینہ پہلے نازل ہوتی ہیں وہ مدنی کہلاتی ہیں، لہٰذا یہ مدنی صورت ہے۔ لیکن اس کے مضمون کا جو رنگ ہے وہ مکی صورتوں والا ہے، اچھا مکی صورتوں والا ہے، جس کے اندر آخرت کا خوف ڈرایا جاتا، بتلایا جاتا ہے، جیسے یوم تغابن و قیامت کا خوف دلایا گیا، مال و زر کے فتنے سے جو ہے وہ بچنے کی جو وہ تاکید کی گئی اہل ایمان کو۔ تو رنگ اس کے اوپر مکی کا ہے، لیکن یہ کہ ہے یہ مدنی صورت۔ 18 اس کی آیات ہیں، کوئی لمبی چوڑی صورت نہیں ہے، اور 2 رکوع ہیں۔
اور بڑی زبردست پر تاثیر یہ صورت ہے کہ اس کے اندر عجیب و غریب جو ہے فوائد ہیں۔ جہاں تک پہلے فائدے کا تعلق ہے، ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس گھر کے اندر روزانہ 3 مرتبہ یہ سورت تلاوت کی جاتی رہے گی، وہاں مال اور خیر کی کمی نہیں ہوگی، مال و دولت میں برکت ہوگی اور خیر ہی خیر ہوگی۔ اور کتنے لوگ ہیں جو یہ کہا کرتے ہیں کہ جی ہمیں مال بہت آتا ہے لیکن برکت نہیں ہے، بڑی اچھی تنخواہ ہے لیکن جب مہینے سے ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے تو برکت نہیں رہتی۔ تو یہ جو اس 3 مرتبہ جس گھر میں تلاوت ہوگی انشاءاللہ وہ مال اور کے اندر زبردست خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کے قیمتی سامان پر، سونا چاندی نقدی زیور یا اور کوئی قیمتی سامان پر 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں، کوئی چور اس کے قریب ہی نہیں پھٹک سکتا۔ عجیب اس کے اندر جو ہے وہ فائدہ ہے کہ کوئی چور جو ہے اس پہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا، آپ کو سونا مال بالکل محفوظ رہے گا۔ اور عام طور پہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، شادی بیاہ ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، گیدرنگ ہے، پتہ چلا کسی کے بندے غائب ہو گئے، کسی کی چوڑی غائب ہو گئی، کیوں اس کے لہٰذا اس وقت یہ پڑھ کے 7 مرتبہ گھر میں ہر چیز پہ دم کر دیں، انشاءاللہ کوئی مائی کا ہاتھ نہیں لگائے گا، اس میں تاثیر۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی ظالم جابر شخص ہے جس کا سامنا کرنے پہ آپ کو خطرہ ہے کہ اس کے شر سے نقصان پہنچے گا، تو آپ یہ 3 مرتبہ اس کی تلاوت کر کے اس کے سامنے چلے جائیں، انشاءاللہ وہ آپ کو الٹا بجائے اس کی نقصان پہنچائے گا، آپ کو نفع دے گا۔ ظالم کے ظلم کے ہاتھ بالکل بندھ جاتے ہیں، زبردست اس میں یہ فائدہ ہے۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اچانک موت سے انسان بچ جاتا ہے۔ روزانہ 1 مرتبہ کم سے کم یا 3 مرتبہ تلاوت کرنے والے پر اچانک موت طاری نہیں ہوتی، بعض حادثاتی موتیں آ جاتی ہیں، اچانک مرض ایسی آئی تو دیکھتے دیکھتے بندہ چلا گیا، نہیں اچانک موت نہیں آتی، ظاہر آثار ظاہر ہوں گے جس کی وجہ سے انسان کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے، وصیتیں کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اس لیے بیماری کی موت کو پسند کیا گیا ہے، کیونکہ بیماری میں انسان آخرت کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچانک جو موت سے انسان محفوظ رہتا ہے، تو یہ اگر 3 مرتبہ روز پڑھ کے اپنے سارے گھر کے اہل خانہ بچوں پیاروں کے لیے دم کر دے، دعا کر لیا کرے، انشاءاللہ سب کو اللہ اچانک موت سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ اس کے اندر ایک تاثیر۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ بیمار ہے کوئی شخص، اگر بیماری بہت زیادہ ہے، مثلا کینسر کا مرض ہو گیا ہے یا ایسی کوئی لا علاج بیماری اس کو لاحق ہو گئی ہے، تو 41 مرتبہ 41 ٹائم پڑھی جائے گی۔ اکیلا آدمی بھی پڑھ سکتا ہے، اکیلا پڑھ کے اس مریض کے بعد تلاوت کیا اور اس کے اوپر دم کر دے، یا اس مریض کے ارد گرد بیٹھ جائیں سب چند لوگ اور ان میں برابر برابر حصہ تقسیم کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ چونکہ اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے سورت کو، لہذا برابر برابر تقسیم ہو جائے گی، ایک کوئی 1 مرتبہ پڑھنا آئے گا، ٹھیک۔ تو اس طریقے سے وہ پڑھنے کے بعد وہ جو مریض کو اوپر دم کر دیں، پانی دم کر کے دے دیں کہ یہ مریض کو پلاتے رہیں۔ ایسی زبردست اس کے اندر جو ہے فضیلت اور قوت رکھی ہے کہ مریض جو ہے جیسا بھی لا علاج ہوگا اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کو جو ہے شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے مال و اسباب پہ دم کر لیں، اپنے آپ پہ دم کر لیں، انشاءاللہ سفر میں کوئی چور اچکا ڈاکو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور آپ بالکل محفوظ اپنے مقام پر پہنچیں گے اور محفوظ اپنے نفع کے ساتھ واپس گھر لوٹیں گے۔ یہ سورۃ تغابن کا فائدہ ہے۔ اور باقی ویسے کہ جو شخص کثرت سے پڑھنے کے اس کا عادی ہو اس کی دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ کثرت سے مراد ہے کہ کم سے کم 11 مرتبہ روز پڑھے، 11 مرتبہ روز پڑھنا شروع کر دے، ورنہ 41 نہیں پڑھ سکتا تو 11 مرتبہ روز پڑھے اور پڑھ کے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس مقام پہ پہنچا دیں گے، اس کی دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ اور اس شخص کو یہ تاکید ہے کہ بد دعا نہ کرے کسی کے لیے، اور بد دعا کرنے میں یہ جلدی نہ کرے۔ ہاں کوئی موذی ہے جس کے بد دعا کرنی ہے، اچھی طرح سوچ سمجھ لے، جانچ پھٹک لے کہ یار یہ واقعی مستقل بد دعا ہے تو بد دعا کرے گا، بد دعا اس کی رد نہیں ہوتی۔ تو یہ اس کے اندر تاثیر، لہٰذا ایسا شخص بد دعا دینے میں احتیاط کرے، ہاں دعائیں دے کیونکہ قبولیت یہ اس کے دعا کو فوراً نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ فوائد جو سورۃ تغابن کی ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ اس کو نفع ہے۔ ظاہر ہے کہ جو صورتیں ہیں جن کے فضائل و فوائد میں بتا رہا ہوں بالکل دل سے میں اس کی اجازت بھی دیتا ہوں اور برکت کی دعا کرتا ہوں، آپ حضرات کو بالکل اجازت ہے، آپ اس کو پڑھیں، بلکہ آگے بھی کار خیر کے لیے کسی کو بتلا سکتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو بھی نفع پہنچ جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قاری عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی خدمت لی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عجمیوں کو خدمت دین کے لیے قبول فرمایا۔ سورۃ جمعہ کے اندر جو ارشاد فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا،
کہ اللہ وہی ہے کہ جس نے جب اپنا رسول بھیجا ان امی لوگوں کے اندر، جو قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے اور کتاب اللہ کی تعلیم اور اسی طریقے سے حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ ان صحابہ کے بعد پھر وہ لوگ آئیں گے، ان میں بھی نبی پاک کا فیض پھیلے گا کہ جو صحابہ سے ابھی ملے نہیں ہیں۔ مطلب ہے کہ یہ ان اجمیوں کا ذکر تھا کہ جن اجمیوں سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن و حدیث کی خدمت لینی تھی۔ چنانچہ قرآن کریم کی خدمت دیکھیں تو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اجمیوں سے لی، پھر حدیث کی خدمت دیکھیں تو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اجمیوں سے لی، پھر فقہ کی خدمت دیکھیں اس میں بھی امام اعظم یعنی فقہ کے 4 امام بنے تھے، ان میں سب سے اونچے امام جو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وہ بھی اجمی تھے۔ تو کہ قرآن کریم کی جو خدمت لی وہ قاری عاصم کوفی، یہ کوفہ کے ہیں، یہ اجمی ہیں۔ لہٰذا جو ہے قرآن کریم آج جو ہمارے سامنے نظر آتا ہے، یہ قرآن کریم قاری عاصم کوفی کی قرات پر چھپتا ہے اور قاری ابو حفص کوفی کی روایت پر چھپتا ہے۔ چنانچہ آپ اگر سعودیہ سے جو قرآن کریم چھپتے ہیں ان کے آخری صفحات میں دیکھیں، انہوں نے اس کے اوپر لکھا ہوا کتب حاذ المصحف الکریم، یہ جو قرآن کریم جو یہ چھاپا گیا ہے قاری عاصم کوفی کی قرات پر اور قاری ابو حفص کوفی کی روایت پر۔ گویا کہ اجمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس خدمت کے لیے ایسا قبول فرمایا کہ عربی قرآن کریم جو آپ پڑھا جاتا ہے وہ بھی اجمیوں ہی کی قرات اور ان کی روایت پر پڑھا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے، اور ظاہر ہے کہ میں نے جیسے بتایا کہ سعودی عرب سے بھی جو قرآن کریم کے نسخے چھپتے ہیں اس کے آخر میں آپ یہ بات دیکھیں گے کہ وہاں انہوں نے باقاعدہ اس بات کو لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن کریم قاری عاصم کوفی کی قرات پر اور قاری ابو حفص کوفی کی روایت پر چھپا ہوا ہے اور اسی پر پوری دنیا کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث کی خدمت اگر دیکھیں تو سیاہ ستہ 6 کتابیں حدیث کی، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد اور یہ سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی، یہ 6 کتابیں حدیث کی ہیں جن کو سیاہ ستہ کہتے ہیں۔ 6 کی 6 کتابوں کی مصنف جو ہے وہ سب کے سب اجمی ہیں، کوئی بھی عربی نہیں ہے، سب اجمی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حدیث کی ایسی خدمت لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بالواسطہ فیض ان کے اندر ایسا پہنچا ہے کہ حدیث کی یہ 6 بڑی جو کتابیں ان کے مصنف سب کے سب عجم کی دنیا کے لوگ ہیں، بخارا، سمرقند، ماوراء النہر کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ کتابیں لکھی، اور آج پوری دنیا کے لیے وہ کتابیں سند ہیں۔ پھر فقہ کو دیکھیں، فقہ کے اندر 4 بڑے امام آئے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ ان میں 3 امام جو ہے امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل یہ عربی ہیں، اور ایک ان میں اجمی ہے نعمان ابن ثابت یعنی امام ابو حنیفہ۔ تو جو اجمی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے امام اعظم بنا دیا، یعنی 4 اماموں میں سب سے بڑا امام امام اعظم، اور اعظم کا لقب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دے کر گئے۔ جب یہ پوچھا گیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا کہ یہ فیض جو ہے آگے سے آگے پھیلے گا اجموں کے اندر بھی، تو پوچھا گیا کہ بھی وہ کون شخص ہوگا کہ جو آسمان ثریا سے علم کو زمین پر اتارے گا؟ تو آپ نے اشارہ کیا سلمان فارسی کی طرف، کہا کہ سلمان فارسی کو اولاد میں سے ایک شخص ہوگا جو اعظم الناس ہوگا۔ اعظم الناس کا لفظ استعمال فرمایا کہ اعظم الناس ہوگا، وہ علم اور فضل کی اتنی بلندی پر پہنچے گا کہ آسمان پر بھی اگر علم پہنچ جائے گا تو آسمان سے اتار کے زمین پہ پھیلا دے گا۔ تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو شافعی مسلک ہیں وہ فرماتے ہیں کہ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ سلمان فارسی کی نسل میں وہ جو شخص ہے وہ ایک ہی شخص ہے، اور وہ نعمان بن ثابت یعنی امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے امام اعظم بنایا، اور اعظم کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں خود دے گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیکھو اجمیوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر یہ علم و فضل کا فیضان پھیلایا۔ تو گویا کہ یہ ان لوگوں کی شبہ کا جواب ہے جو آج یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو اجمی دین ہے، یار یہ اجمی لوگ ہیں، ہند و پاک کے لوگ کیا جانے دین کیا ہوتا ہے، دین تو مکے مدینے والے جانتے ہیں۔ لیکن میں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی محض ادب کی وجہ سے
ادب کی وجہ سے اور کسب اور محنت کی وجہ سے جب کام لینے لگتے ہیں تو اجمیوں کو اللہ تبارک و تعالی اتنا بلند مقام عطا فرمایا. آج مکہ اور مدینہ کے قراء اور حفاظ بھی اسی قرات اسی روایت پر قرآن پڑھ رہے ہیں جو اجمیوں نے دنیا کے اندر پھیلائی، اور خود اپنے لکھ کر اقرار کر رہے ہیں کہ یہ قاری عاصم کوفی کی قرات اور قاری ابو حفص کوفی کی روایت پر لکھا ہوا ہے، اور اسی پر ساری دنیا تلاوت کرتی ہے. اور حدیث کی کتابیں میں نے بتایا کہ 6 کے 6 مصنف سارے کے سارے عجمی ہیں، کوئی عربی نہیں ہے، اور ساری دنیا کے عرب علماء اور صلحاء اور فضلاء جو ہے انہی کتابوں سے استفادہ کر رہے ہیں کہ جو کہ عجمیوں نے لکھی. پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر مقلد ہیں جن کی تقلید کرنے والے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے تقسیم کر دے. اس میں کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، جیسے چاہے عطا ہو جائے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو سب سے زیادہ معزز و مکرم وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. تو یہ قاری عاصم کوفی یہ مسجد نبوی کے اندر جب قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے، ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی اور خوشبو فضا میں پھیلتی تھی، تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ ایسی عجیب و غریب خوشبو ہے، نہ الائچی کھانے سے یہ خوشبو پیدا ہو سکتی ہے، نہ کوئی اور ایسی خوشبودار چیز ہے جو یہ خاص خوشبو جو ان کی تلاوت کرنے پر پھیلتی ہے مسجد نبوی میں. تو لوگوں نے ایک دن پوچھا کہ حضرت آپ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ خاص خوشبو آپ کے منہ سے پھیلتی ہے پوری فضا کے اندر، تو یہ کیا آپ ہر وقت الائچی چباتے رہتے ہیں یا کوئی ایسی خوشبودار چیز منہ میں رکھتے ہیں؟ کیا خوشبو ہے؟ اس وقت قاری عاصم کوفی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اصل یہ بات نہیں ہے. ایک مرتبہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری جو ہے وہ ملاقات ہوئی اور آپ کا دیدار میں نے کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عاصم تم قرآن کریم اتنی محبت کے ساتھ تلاوت کرتے ہو، اتنی لگن کے ساتھ تلاوت کرتے ہو کہ تمہاری یہ ادا مجھے بڑی پسند آتی ہے. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، قرآن کریم بھلے ایک صفحہ آپ پڑھ لیں لیکن پوری محبت کے ساتھ پوری لگن کے ساتھ پڑھیں، کوئی ایک صفحہ آپ کو اتنا نفع دے گا، آپ کو ایک پارہ نفع نہیں دے گا. اب بغیر لگن اور توجہ سے آپ ذرا پڑھتے چلے جائیں، ٹھیک ہے اجر آپ کو ملے گا، لیکن اس کے خاص جو انوارات ہیں، ان نقوش کے اندر چھپے ہوئے جو راز ہیں، وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوتے کہ جب انسان پوری لگن کے ساتھ محبت کے ساتھ، کیونکہ محبوب کے کلام کو محبوب سمجھ کے جب تلاوت کرتا ہے اس کا لطف ہی الگ ہے. فرمایا کہ تم اتنی محبت سے قرآن کی تلاوت کرتے ہو کہ مجھے تیری یہ ادا بڑی پسند آتی ہے، آؤ آگے بڑھو، میں تیرے اس منہ کا بوسہ لے لوں، اس منہ کا میں بوسہ لے لوں جس منہ سے تم اللہ کا کلام تلاوت کرتے ہو. تو کہا کہ مجھے آگے بڑھایا، سینے سے لگایا اور میرے ہونٹوں کا رسول اللہ نے بوسہ لیا. کہا وہ دن ہے، آج کا دن ہے، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو میری تلاوت میں سے خوشبو پھوٹتی ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لب مبارک جو میرے لبوں سے لگے ہیں، یہ اس کی خوشبو ہے کہ جو خوشبو دنیا کی خوشبوؤں کے اندر ملتی نہیں ہے. یہ قاری عاصم کوفی. تو بات وہی ہے، صحبت با اولیاء، یہاں صحبت با انبیاء، نبی کی صحبت جو سید المرسلین خاتم النبیین کی صحبت نصیب ہوئی، ایک بوسہ لیا ہے جس کے نتیجے میں خوشبو فضا کے اندر ایسی پھیلتی ہے کہ سونگھنے والے حیران ہو جاتے ہیں. تو یہ قاری عاصم کوفی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر بلند مقام عطا فرمایا کہ ان کی قرات پر آج پوری دنیا کے اندر قرآن کریم جو وہ پڑھا جاتا ہے، اور قاری ابو حفص کوفی کی روایت پر پوری دنیا کے اندر قرآن کریم پڑھا جاتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن کریم جتنی محبت اور لگن کے ساتھ انسان پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسی قدر اس قرآن کریم کا انوارات، اس کے آثار اور رموز جو ہے انسان کے قلب کے اندر اتارتے ہیں. اور حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے نقوش کے اندر یہ سارے راز چھپا رکھے ہیں. یہ وجہ ہے آپ دنیا کی دلچسپ کتاب کو جب وہ ایک دو دفعہ سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، آپ بوریت محسوس کرتے یار میں نے پڑھا ہوا ہے. لیکن قرآن کریم ساری زندگی آپ تلاوت کرتے رہتے ہیں لیکن طبیعت اس سے بھرتی نہیں ہے، طبیعت اس سے بور نہیں ہوتی. آپ روزانہ تلاوت کرتے ہیں، ہزاروں دفعہ قرآن کریم پڑھ چکے ہوں گے لیکن اس سے دل بھرتا نہیں ہے.
اس لیے نہیں پڑھتا، اصل میں وہ جو نقوش ہے، جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انوارات اور جو راز چھپا رکھے ہیں، وہ اس کا اثر، اس کا لذت ہے جو آپ کو ملتی رہتی ہے، اور ان انوارات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لہٰذا جب آپ پڑھتے رہتے ہیں تو ان انوارات کا لطف آپ کو محسوس ہوتا رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے کہ اے میرے حبیب، وہ قرآن کریم جو میں نے آپ پر نازل کیا تھا اور آپ نے امت کو سنایا تھا، آج مجھے براہ راست خود بھی سنا۔ فرمایا کہ نور کا ایک منبر قائم کیا جائے گا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا جائے گا اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ تو لکھا ہے کہ صحابہ اکرام اور جنہوں نے قرآن کریم براہ راست نبی سے سنا ہوگا، کیونکہ آخرت کے اندر تو قرآن کریم کے جو الفاظ میں چھپے ہوئے جو اس کے انوارات، اس کے جو رعنائی اور حسن، اس کو ظاہر کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ ظہور کا دن ہے، وہ سارے راز ظاہر کیے جائیں گے۔ تو قرآن جب اپنے پورے انوارات کے ساتھ ظاہر ہوگا تو صحابہ اکرام حیران ہو کے ایک دوسرے کو دیکھیں گے کہ یہ کیسا کلام ہے، یہ کلام تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے، یہ کیسے انوارات والا کلام ہے۔ تو ملائکہ کہیں گے یہ کلام وہی ہے جو دنیا کے اندر تم سنتے تھے، لیکن دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر الفاظ کا پردہ ڈال رکھا تھا، نقوش کا پردہ ڈال رکھا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ دنیا تو دارالامتحان ہے۔ اگر یہاں پر یہ سارے راز کھول دیے تو ہر آدمی مومن ہو جائے گا، تو امتحان کیا رہا؟ تو یہ تو یؤمنون بالغیب، غیب کے پردے کے اندر جو ایمان لانے والوں کی قیمت ہے، اس لیے وہاں پر نقوش کے اندر یہ سب راز چھپا رکھے تھے، لیکن یہاں یہ تو یہ یوم انعام ہے، یا تو انعام دینے کا وقت ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر چھپے ہوئے جو راز تھے، اس کا جو حسن اور رعنائی تھی، اس کو ظاہر کر دیا ہے۔ اس لیے آپ کو عجیب و غریب لگ رہا ہے، لیکن کلام وہی ہے جو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے، اس لیے ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں، لیکن طبیعت کے اندر کوئی بھاری پن اور بوریت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اندر جو چھپا ہوا حسن، اندر چھپی ہوئی جو لذت ہے، وہ اس کو جو غیر شعوری طور پر محسوس کرتے رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ ہم اس سے دل بھرتا نہیں، سیرابی نہیں ہوتی، اور قرآن سے لگن انسان کی قائم رہتی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی دولت، اور ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کریم کی تلاوت، اس کی تجوید، اس کے معنی معارف، اس پر محنت کی ہیں اور اس کی لذائذ حاصل کیے ہیں اور آگے امت کے اندر پھیلائے ہیں، ان کی قیمت خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کو خود سیکھا پھر آگے سکھایا، خود قرآن سیکھا اور آگے سکھایا۔ فرمایا کہ یہ بہترین لوگ ہیں، تو گویا کہ ان کو لوگوں میں سب سے زیادہ خیر اور سب سے زیادہ نفع والا قرار دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قرآن کریم کے ساتھ خاص لگن اور شوق اور محبت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔